اچھا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ شیعہ میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. جی یہ بہرحال پرانی بات ہے، وہ اب باتیں ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ پہلے بھی ہمارے یعنی حفاظ کرام تھے. لکھنؤ میں علامہ سید علی نقی نے تذکرۃ الحفاظ باقاعدہ کتاب لکھی ہے، اور لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین میں، جامعہ ناظمیہ میں، اور جو ہمارے یعنی مدارس تھے سلطان المدارس الاسلامیہ، ان میں باقاعدہ یعنی حفاظ کے نام لکھے ہوئے ہیں. اصلاح کھجوہ سے ہمارا مجلہ چھپتا تھا، اس میں باقاعدہ یعنی ایک سنی کی طرف سے اعتراض تھا کہ جی شیعوں میں یعنی حفاظ نہیں ہوتے، تو انہوں نے باقاعدہ حفاظ کی فہرست دی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سنی برادران کا جو تراوی کا مسئلہ ہے نا، ان میں کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ان میں اس وجہ سے وہ حفاظ ذرا زیادہ مارکیٹ بڑی ہے. جی ہاں مارکیٹ کی وجہ. ہمارے ہاں مارکیٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی یعنی شرط نہیں ہے کہ تراوی ہمارے ہاں نہیں ہے، تو لہٰذا حفاظ کا یعنی اس کا کیا نام ہے یعنی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ حافظ قرآن ہی ہو تو پھر ہی یعنی مسجد میں وہ پیش نماز یا امام مسجد لگ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے آپ کی یعنی قطع کلامی ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ قرآن کو تدبر سے پڑھو، فکر سے پڑھو. یاد کر لینا یا حفظ کر لینا یہ کوئی یعنی کوئی جز لا ینفق نہیں ہے اسلام کا، یا کوئی لازمی نہیں ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لیا. جی ہاں جی اللہ نے اپنے یعنی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو یعنی قرآن کیونکہ کتاب ہدایت ہے، یہ صرف اس کو حفظ کر لینا، رٹا لگا لینا، یہ یعنی کوئی اتنا یعنی معیار نہیں ہے کہ جی حافظ ہوں تو تب بھی. اصل قرآن کو یعنی سمجھنا ہے. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بدعت ہیں، کیونکہ ہم تراویح جیسی بدعت پہ عمل کرتے ہیں. جی بالکل. وہ تو علامہ محمد بن اسماعیل کہلانی الامیر سبل السلام شرح فی شرح بلوغ المرام والے نے باقاعدہ لکھا ہے یہ تراویح کے حوالے سے. اب دیکھیں نا یعنی اہل حدیث اور احناف کے ہاں یہی اختلاف عمر نے بھی کہا نا کہ آیا جی یہ بدعت ہے. جی نعم البدعت. اب اچھی اور بری تو نہیں لیکن بدعت ہے بہرحال. جی بالکل بدعت ہے. دوسرا یہ تو پھر علماء نے آگے تقسیم کی نا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ اور فلاں. یہ موطا امام مالک میں تنویر الحوالق میں علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے، اور مولانا انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں بھی لکھا ہے کہ اس وقت یعنی جو خلیفہ ہوتا تھا یا حکمران ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا. اچھا. جنازے کی نماز بھی وہیں پڑھاتا تھا. کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے کہ حضرت عمر جب حضرت ابی ابن کعب کو امام بنا کے گئے، لیکن کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت عمر نے خود تراویح پڑھی. اچھا. اور علامہ سیوطی تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر خود یعنی گھر میں پڑھنا افضل سمجھتے تھے. صحیح. اور وہ بھی رات کے یعنی آخری حصے میں پڑھی جائے، اور گھر میں اس کا پڑھنا افضل ہے. یہ تنویر الحوالق میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی وہ میں نے یعنی نشانات لگائے ہوئے ہیں، لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کتب حدیث میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے. اگر کسی کی معلومات یہ ہوں تو وہ میرے علم میں یعنی اضافہ کر دے کہ حضرت عمر نے خود تراویح پڑھائی ہو یا خود کہیں یعنی مسجد میں تراویح کا یعنی اہتمام کیا ہو اور خود پڑھی ہو. کہیں ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں تراویح کو پڑھنا یعنی افضل سمجھتے تھے. بہت بہت شکریہ حضرت، اپنے بہت بہترین طریقے پر اس سلسلے میں رہنمائی کی.